السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج صبح فیس بک پر میں نے یہ خبر سنی اور اسی طرح واٹس ایپ گروپوں میں نے میسج پڑھے۔ مسلک اہل حدیث کے عظیم مناظر مبلغ اسلام مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب، جو کہ لاہور کے قریب نارنگ منڈی میں مقیم تھے، کہ وہ اللہ ذوالجلال کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا اور دنیا فانی کو چھوڑ کر وہ اپنے خالق حقیقی رب العالمین کے پاس چلے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا، خصوصاً نارنگ منڈی کے لوگ اور لاہور کے لوگ اور پورے پاکستان میں مسلک اہل حدیث کے جتنے بھی جماعتی احباب ہیں، سب کو یہ خبر سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب ماشاءاللہ اہل حدیث تھے، محقق تھے، مناظر تھے اور جری تھے، بہادر تھے، جم کر گفتگو کرنے والے تھے، اور ساری زندگی اللہ کے قرآن کا دفاع کیا ہے، اللہ کے قرآن کے وکیل بن کر رہے ہیں، اور ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا دفاع کیا ہے، اور ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے وکیل بن کر رہے ہیں، اور انہوں نے ظاہر یہ کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور مسلک اہل حدیث کو عام کرنے میں، پھیلانے میں ان کی بے بہا خدمات ہیں۔ اللہ ذوالجلال قبول فرمائے۔ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، آج وقت ہے کہ ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے، اور پھر رب العالمین سے یہ دعا کی جائے، اللہ تو پاک ہے۔ رانا شمشاد احمد سلفی صاحب تیرے بندے تھے، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اللہ اپنے اس بندے کی ساری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ اس تیرے بندے سے جو خطائیں ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، بھول ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس اپنے بندے کو معاف فرما دے۔ میرے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے ہم سے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے، اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، اس کے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائے، تو میں رحیم و کریم اپنی رحمت سے جب معاف کرنے پر آؤں گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ عظیم مبلغ، عظیم مناظر، محقق عالم دین، ہماری جماعت پر اس کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آیا، اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ اس کی قبر کو تحت نگاہ اللہ فراخ کر دے، اللہ جو اس کی قبر میں اس کو جنت سے بستر عطا فرما، جنتی لباس عطا فرما، جنت کی طرف سے دروازہ کھول دے۔ اللہ اپنے بندے کے سارے صغیرہ
کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں تیرے بندے سے ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دینا کہ اس نے تیرے دین کی دعوت کی ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے پاکستان کے کونے کونے، گاؤں میں، محلوں میں، بستیوں میں اللہ اس بندے نے جا جا کر تیرے نبی کے فرامین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ اس نے محنتیں اور کوششیں کی ہیں۔ میں اس گواہی کے طور پر اللہ میں ایک واقعہ اپنا ذکر کرتا ہوں۔ میرے اللہ، میری عمر تو بہتر جانتا ہے، تو رب العالمین ہے، 14-15 سال کے قریب ہوگی، اور اس وقت سکول میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہوگا۔ میرے والد گرامی نے 2-3 مرلے جگہ لے کر مسجد بنا دی۔ پورے علاقے میں مسلک اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ میرے والد صاحب نے محنت کر کے 2-3 مرلے جگہ لے کر ایک کمرہ بنا کر، تھوڑا سا 2 صفوں کا سین بنا کر، اور ہمارے پاس اس وقت یہ وضو کے لیے اور لیٹرینوں کے لیے جگہ نہیں تھی، یعنی اتنی کم جگہ تھی، وہ ہم نے مسجد بنائی، اور وہاں کے علاقے کے جتنے حنفی ہیں یا بریلوی ہیں، وہ انہوں نے ہمارا جینا جو ہے محال کر دیا۔ پورے علاقے میں ہماری مسجد میں جب میرے والد گرامی صبح درس دیتے تو ہمسائے اینٹیں مسجد میں پھینکتے تھے، ہمارا سپیکر گرا دیتے تھے، ہم سائے مان لگاتے سائے کے لیے گرمی کے دنوں میں، وہ اتار دیتے تھے۔ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے والد گرامی مولانا رانا شمشاد سلفی صاحب کے پاس گئے کہ دیوبندی اور بریلی انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا اکاڑے میں ایک ہے، وہ ماسٹر امین ان کا ہے کوئی مناظر، وہ کہتا ہے ہمارے مناظر سے کوئی آئے بات کرے، ہم جو ہے حنفی اور بریلوی جو ہمارا مسلک ہے اس کو ہم ثابت کریں گے۔ میرے والد صاحب رانا صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا میں آؤں گا، آپ ان سے ٹائم لے لیں، ڈیٹ فکس کر دیں، مجھے بتا دیں۔ میرے والد صاحب نے کہا بھائی آپ کا چیلنج ہم نے قبول کیا، ہمارے اہل حدیث، ہمارے مناظر مولانا شمشاد احمد سلفی صاحب وہ لاہور سے آئیں گے، نارنگ منڈی سے آئیں گے، آپ اکاڑے سے اپنے مناظر کو بلائیں۔ خیر اشتہار چھپ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرا بچپن کا وقت ہے، اس وقت رانا شمشاد سلفی صاحب آ گئے، لیکن اللہ کے اس مرد اور جری اور بہادر انسان کی دہشت اتنی تھی کہ ان کا جو امین اکاڑوی ہے وہ آیا ہی نہیں۔ جب اس کو پتہ چل گیا نا کہ رانا صاحب جناب اس ضلع بہاولپور چنی کوٹ احمد پور شریقیہ کے قریب ہے چنی کوٹ، وہاں رانا صاحب پہنچ گئے، وہ چنی کوٹ آیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ادھر سے پولیس کو فون کر دیا کہ یہاں اہل حدیث شرارت کروا رہے ہیں تاکہ یہ پولیس جو ہے یہ مجمع ختم کر دے۔ رانا صاحب نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ مسجد کے اندر بغیر سپیکر کے رانا صاحب نے تقریر کی، اور وہ تقریر مجھے اب بھی یاد ہے اتنے عرصے کے بعد۔ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ امین اکاڑوی جس شہر میں میں قدم رکھوں، اگر رانا جس شہر میں شمشاد سلفی قدم رکھے وہاں پر امین اکاڑوی قدم بھی رکھے تو میں جھوٹا۔ اتنا یعنی جری اور بہادر، اتنا یعنی جو حناف کے، دیوبندیوں کے، بریلوی کے مناظر ان کا نام سن کر خوف کھاتے تھے۔ جس بندے نے اتنی بہادری کے ساتھ پوری زندگی قرآن کا دفاع کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنتوں کا دفاع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب زیادہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، بس میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کے مسلک اہل حدیث سے وابستہ بھائیوں کو اور علماء کرام کو، ہمارے سب سامعین کو میں کہوں گا کہ ہمارے اس مناظر کے لیے مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو تحد نگاہ فراہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں اعلیٰ مہمان نوازیاں فرما دے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی خطا ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ تو بھائیوں ایسے مناظر وہ صدیوں بعد آتے ہیں، پھر دوبارہ ایسے مناظر جماعت میں نہیں پیدا ہوتے۔ تو ہماری جماعت کا جو نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال ہماری جماعت کو علماء اور مناظر اور محقق علماء کرام کثیر تعداد میں عطا فرمائے، جو ساری زندگی وکالت کرے تو قرآن مجید کی، وکالت کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی۔ تو آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ رانا شمشاد سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین کرام، میں اس وقت سعودی عرب ریاض میں ہوں، پاکستان میں نہیں ہوں۔ اگر پاکستان ہوتا تو میں ضرور مناظر ہمارے بھائی، ہمارے عالم دین، ہمارے محقق، ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا، لیکن میں یہاں بیٹھ کر بھی ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیگم ہے، ان کے گھر والے ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم انت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔